نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو استقبال رمضان ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیان کریں گے کہ آقا علیہ السلام رمضان کی آمد سے قبل اور جب رمضان آ جاتا تو کیسے ویلکم کیا کرتے تھے، کیسے استقبال کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں اور مغفرتوں والا ماہ مقدس ہے۔ امام ابن حاتم، ابن عدی، امام بیہقی نے سنن میں، امام دارمی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان نہ کہو، کیونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، سو یہ نیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیمز میں سے، بلکہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ تم شہر رمضان کہا کرو، رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ اور رب تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ ورس 185 میں رمضان کا تعارف جو ہے وہ انہی الفاظ میں کروایا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس آیت کریمہ میں بھی رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کو رمضان المبارک کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام وقی، ابن جریر، حضرت مجاہد جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ تم شہر رمضان کہا کرو، رمضان کا مہینہ کہا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو رمضان المبارک کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس روایت کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنثور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رمضان کا نام اس لیے ہے کہ اس ماہ مقدس میں گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، یعنی جو سنز ہیں وہ برن کر دیے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے۔ اور شوال کا نام اس لیے ہے کہ اس میں گناہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا نام اس لیے ہے کہ اس میں
گناہ جل جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام سے رمضان المبارک کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رمضان کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالی مومنین کے گناہ جو ہے وہ جلا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں اس رمضان المبارک میں، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سو آقا علیہ السلام کی ان احادیث سے مبارکہ میں دیکھیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ ماہ مقدس جو ہے وہ زندگی میں میسر آ جاتا ہے، کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے، بندگی کر کے، ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام طبرانی نے موجب الاوسط میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنثور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ جو ہے وہ داخل ہوتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، لیکن حضور جو ہے وہ کیسے رمضان سے پہلے ہی جو ہے وہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ رجب آتا تو دعا کرتے، اور شعبان آتا تو کثرت سے روزے رکھتے، تو یہ استقبال تھا رمضان المبارک کا۔ آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہے، اور حضور کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ یعنی جس کو یہ مہینہ مل جاتا ہے یہ رب کی عطا ہے، اور آقا علیہ السلام اس رمضان المبارک کو حاصل کرنے کے لیے رمضان سے قبل جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ ماہ مقدس مجھے عطا فرما۔ اس لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بخششوں و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان المبارک کا جب چاند دیکھتے تو خصوصی دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے چاند کی خصوصی دعا آقا علیہ السلام جب کیا کرتے کہ یہ چاند بڑی خیر والا ہے، برکت والا ہے، اور اے چاند میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے فرمایا کرتے سبحان اللہ ما تستقبلون ماذا یستقبلکم۔ صحابہ سے آقا علیہ السلام فرمایا اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ راوی بیان کرتے کہ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات رب تعالیٰ تمام اہل قبلہ، یعنی جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تمام اہل قبلہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومنین رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان
مومنین کا استقبال اس انداز میں کرتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں اب وہ استقبال رمضان جو ویلکم کرنا ہے رمضان المبارک کو وہ باقی رہ گیا؟ کیا وہ خوشیاں رمضان المبارک سے قبل جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی آج ہمارے گھروں میں وہ ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند الفردوس، امام منذری نے ترغیب و ترہیب، امام حیثمی نے مجموع الزوائد، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الدر المنثور میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والا مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے. یہ فضیلت ہے اللہ کے ذکر کرنے کی. اور آگے رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا کبھی بھی جو ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. وہ جو سوال کرتا ہے رب تعالیٰ اس سوال کو پورا فرماتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الدر المنثور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا، یہ صرف ایک روزے کی فضیلت ہے، ایک روزہ رکھا اور 3 چیزوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک رمضان المبارک کا روزہ اور 3 شر سے بچنا جنت کی ضمانت ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن 3 چیزوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، پہلی چیز ہے زبان. اس زبان سے بڑے فتنے جو ہے وہ ظاہر ہوتے. جنت کی ضمانت اس وقت ہے جب وہ رمضان مبارک کے روزے کے ساتھ اس زبان کے شر سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اسی زبان سے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ غیبت کی جاتی ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ چغلی کی جاتی ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ گالی گلوچ کیا جاتا ہے. تو یہ زبان کے فتنے ہیں، یہ اس کا شر ہے. اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیٹ، یعنی کھانے پینے سے وہ رک جائے گا. پیٹ کھانا مانگتا ہے، بھوک لگی ہو تو کھانا مانگتا ہے، لیکن رمضان مبارک کا روزہ جب رکھے گا تو اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرمگاہ. بس یہ 3 چیزیں دنیا میں جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں. امام اوزاعی، امام مکحول اور امام ابو لبابہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنثور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس اور دین کو رمضان کے مہینہ میں محفوظ کر لیا، نفس جو ہے وہ انسان کا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ان النفس امارۃ بالسوء، وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے روکے اور دین کو محفوظ رکھے۔ اب دین کی حفاظت کیسے ہے کہ رب تعالی نے صرف مسلمانوں کو عبادات کا مجموعہ نہیں دیا، بلکہ کمپلیٹ وے آف لائف اسلام دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال کر رکھے۔ گویا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ مومن کے لیے ایک تجربہ گاہ بن جاتی ہے کہ اس پورے مہینے میں وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتا ہے، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، دین نے جو اقدار اسے عطا کی ہیں ان اقدار کو زندہ رکھتا ہے، دین نے جن چیزوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو زندہ رکھتا ہے، یعنی وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ڈال لیتا ہے۔ نفس جو ہے برائی کی طرف نہیں جاتا، یا نفس اس کا جو ہے وہ اس کو برائی پر اکساتا نہیں ہے اور دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اسے جنت کا ایک محل عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو تھا نا نیکی، یعنی کمپلیٹ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اگر وہ رمضان المبارک جو ہے وہ بسر کرتا ہے، تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اسے روز قیامت جو ہے وہ ایک حور سے جو ہے وہ شادی کروائے گا اور ایک مہر عطا کرے گا، ایک یہ روایت بھی آتی ہے۔ لیکن اسی مہینے میں جو برائی کرتا ہے، سنیے گا، آقا علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو برائی کرے گا، کوئی بھی برائی ہو، اگر آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو یہ برائی ہے، اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ برائی ہے، اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ برائی ہے، اگر آپ چغلی کھاتے ہیں تو یہ برائی ہے، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ برائی ہے۔ آپ معنی و مفہوم سمجھ لیں برائی کا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا کسی مومن پر بہتان لگائے اس رمضان المبارک میں، یا جو ہے رمضان المبارک میں نشہ آور جو ہے وہ مشروب یعنی الکوہل جو ہے وہ پیتا ہے، ڈرنکنگ الکوہل کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے عمل جو ہے وہ ضائع فرما دے گا۔ ایک سال کے جتنے عمل اس نے کیے ہوں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، نفلی روزے، جو کچھ کیا ہوگا رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو ضائع فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس رمضان المبارک میں یہ برائی کی ہے۔ جیسے اتنا بڑا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس رمضان المبارک میں مہینے میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی جو ہے وہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس نے تمہارے لیے 11 مہینے بنائے ہیں جن میں تم کھاتے ہو پیتے ہو، اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں اپنے نفسوں کی حفاظت کرو۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نفس کہے گا کہ آج کسی کی غیبت کریں، آپ اس نفس کے خلاف چلیں کہ نہیں، غیبت میں نے نہیں کرنی، میں نے برائی نہیں کرنی، میں نے کسی کو
گالی نہیں نکالنی، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ نفس کی حفاظت تب ہوگی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگی جب تک یہ رمضان مبارک کو قائم رکھیں گے۔ آج امت کا حال دیکھ لیں، کہیں ہم نے رمضان مبارک کے قیام کو کھو نہیں دیا، وہ جو اصل مقصد تھا لعلکم تتقون، اس سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ کیا رمضان المبارک ایک رسم بن کے تو نہیں رہ گیا کہ رمضان المبارک آیا مساجد فل ہو جائیں گی، ذکر اذکار ہوگا، روزہ رکھ لیا، روزہ افطار کر لیا، عید کی بس ختم ہو گیا اس کے بعد۔ لیکن اسی رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ہر نفس کی برائی پر بھی عمل کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغلی بھی کھاتے ہیں، ہم برائی بھی بیان کرتے ہیں، ہم اس زبان سے کسی کو جو ہے وہ برا بھی کہتے ہیں۔ ایوری تھنگ اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہم نے قیام رمضان کو کہیں کھو تو نہیں دیا؟ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگی جب تک یہ رمضان المبارک کے مہینے کو قائم رکھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے عرض کی یا رسول اللہ رمضان المبارک کو ضائع کرنے سے کیا مصیبت پڑے گی؟ صحابہ ہر چیز پوچھا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی مصیبت یہ ہے کہ محارم کو پامال کرنا ہے۔ اس کا معنی سمجھے کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا جن امور کو، جن کاموں کو اللہ پر تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان امور کو سر انجام دے کر ان کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ کیا رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرتے؟ ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ کیا ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہوئے چغلی نہیں کرتے؟ یعنی فتنہ کرنے کے لیے ایک بات میں کچھ غلط ملت اور شامل کر کے پھر اس کو آگے پھیلانا کہ جھگڑا ہو، تفرقہ ڈلے۔ کیا ہم صلہ رحمی میں جو ہے وہ قطع رحمی نہیں کر رہے، رشتہ داری کو نہیں توڑ رہے؟ کیا رمضان المبارک میں ہم لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک میں چوری زنا سے ہم بچتے ہیں؟ دھوکے سے ہم بچتے ہیں؟ کسی کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں؟ حرام کھانا نہیں، یہ نہیں ہے کہ جو فوڈ ہے وہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ حرام اور حلال ہے، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ حرام کھانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو جب میری امت قائم نہیں رکھے گی تو یہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اور مصیبت میں جب مبتلا ہوں گے تو اس کا حال یہ میری امت کا ہو جائے گا کہ یہ محارم کو پامال کریں گے۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو برائی کرے گا یا زنا کرے گا یا چوری کرے گا اس سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ لیں کیٹاگوریکلی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ رمضان المبارک میں بھلے سجدہ ریز رہے، سارا دن بھوک اور پیاس میں کاٹے، ذکر اذکار میں گزارے، لیکن اگر وہ محارم کو پامال کرتا ہے تو آقا کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی اگلے سال تک جو اس شخص پر جو لعنت برستی رہتی ہے۔ اور اگر رمضان المبارک سے پہلے یعنی اگلا رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس سے پہلے وہ شخص مر جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے آگ کی بشارت دو، وہ جہنم میں جائے گا۔
اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے ڈرو کیونکہ اس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، جامع ترمذی سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی بات اور اس جھوٹی بات پر عمل کرنا جو ہے وہ نہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بھلے بھوکا رہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ اب جھوٹی بات کیا ہے؟ اس جھوٹی بات پہ محدثین لکھتے ہیں کہ غیبت کرنا جھوٹی بات ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ چغلی کرنا کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے۔ بہتان باندھنا جھوٹی بات ہے، حسد کرنا جھوٹی بات ہے، منافقت جھوٹی بات ہے، گالی گلوچ کرنا جھوٹی بات ہے، لڑائی جھگڑا کرنا جھوٹی بات ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے تحت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بات سننے اور بری بات کہنے کو حرام کھانے کے برابر قرار دیتا ہے۔ اب بات سمجھیں آپ، ایک شخص حرام کھاتا ہے اور یہی جھوٹی بات کرتا ہے تو یہ دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یا قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹی بات اور جہالت کی عادت اور پھر اس پر عمل نہ چھوڑا۔ اب جہالت کی عادت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں ہم آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ اسلام جو ہے وہ ماڈرن دین ہے، جس سے اسلام نے روکا ہے وہ ڈارکنیس ہے، وہ جہالت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب جو شخص جو ہے وہ جھوٹی بات اور جہالت کی عادت، وہ کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے اس کی، وہ اگر اس کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں، وہ بھلے بھوکا رہے۔ ابن ماجہ سنن نسائی جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، بات کرتے ہوئے گالی نکالنا، دوسروں کو بڑا کرنا، دوسروں کی بڑائی بیان کرنا اور جھوٹ کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب تک روزہ دار اسے پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز سے روزہ دار جو ہے وہ اس کو پھاڑ ڈالتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم انما الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ یہ محفوظ قلعہ اسی کے لیے ہے
کہ وہ رمضان المبارک ایسے گزارتا ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. میں نے ساری روایات نقل کی. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آج ہم اسی کو روزہ کہتے ہیں، بلکہ روزہ بیکار اور بےہودہ گفتگو سے رکنے کا نام ہے. اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم اسے جاہلانہ بات کرے تو تم یہ کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی تم رک جاؤ. اس کو بھی سبق دے دو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خبردار یہ جاہلانہ بات تم کیوں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہمیں رمضان المبارک کی جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے. جس نے اپنی بخشش و مغفرت کرانی اس کو یہ مہینہ میسر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کی خیر و برکات عطا فرمائے. سنتے اللہ فرمائے.